السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. First of all, a warm welcome to all the beautiful ladies present here in today's session. Jazakumullahu khair for gathering here with us. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سیشن آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہت فائدہ مند رہے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جانے کا سورس بنے گا. This is a humble effort from our side. Our core intention for this Zoom meeting is to call people towards learning the Quran. ہم آپ کو اس سیشن میں ایک اوور ویو دینا چاہ رہے ہیں تعلیم القرآن کورس کا. اس کا نیو بیچ شروع ہونے والا ہے اکتوبر میں. سو ایڈمیشنس آر اوپن. ہمارا بیچ جس 24 میں ہے. 23 paras are already done, alhamdulillah. And before I forget to introduce myself, my name is Seher Ansari. I am a student of Talim al-Quran, and alhamdulillah, I have got this wonderful opportunity of teaching Tajweed al-Quran in Darul Arqam, and I am a pharmacist by profession. Inshallah ta'ala, میں اور میری سسٹر امیرہ انصاری اور ہماری خالہ فرحت جاسمین تعلیم القرآن کے کورس میں آپ لوگ کو ایکسپلین کریں گے آج کے سیشن میں. اینڈ اس سیشن میں ہم لوگ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تعلیم القرآن کا کورس کا سفر ہم نے کیا سیکھا اس میں. اینڈ آلسو اسٹک وتھ اس ٹل دا اینڈ آف دا سیشن as we also have a surprise announcement for you all. So now to begin with, let us think what is Quran. قرآن کا روٹ ورڈ ہے قوف را یا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب. بٹ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ بار بار بنا سمجھے پڑھی جانے والی کتاب ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن کو صرف پڑھ لینا is enough for us without understanding any of it. کوئی کلو نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے صرف قرآن کو پڑھ لینا and حفظ کر لینا ہی ضروری ہے. ہم قرآن حفظ کر بھی بنا مطلب قرآن کو پڑھے جا رہے ہیں. ہم بنا مطلب سمجھے اینڈ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا. بٹ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد اس سے کئی زیادہ بڑا ہے. قرآن از ہدی للناس، ہدایت ہے انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 78 میں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں. ہم سے پہلے بنی اسرائیل کو کتاب ملی تھی ہماری طرح، بٹ they did not do justice to their book. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کس طرح انہوں نے اپنی کتاب کو اگنور کیا. آیت کا ٹرانسلیشن ہے، ان میں سے ان پڑھ لوگ ہیں، وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے اپنے خواہشات کے، اور وہ سوائے قیاس کے کچھ نہیں کرتے. قیاس یعنی اندازے لگانا. جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے ان کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان پڑھ کہہ رہے ہیں. جب کوئی ہمارا کلوز پرسن ہمیں کچھ میسج بھیجے اور وہ کوئی فورن لینگویج میں ہے تو ہم کتنے بے چین ہو جاتے ہیں اور میسج کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے. ہیئر اللہ تعالیٰ قرآن نازل کیے ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ کی محبت رکھتا ہے. تو ہم کو کیا قرآن سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تو کیا وہ قرآن کو سوچتے نہیں یا ان کے دلوں میں تالے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کیوں لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کر رہے، تدبر نہیں کر رہے ہیں.
ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ ہم ایک ایسی امت ہو گئے جو قرآن سے محبت رکھتے ہیں، اس کو تلاوت کرتے ہیں اور اس کو یاد بھی کرتے ہیں، لیکن اس بات سے لا علم ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ بہت افسوس والی بات ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہوا خیر مما یجمعون، قرآن بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو انسان جمع کر رہا ہے قرآن اس سے بہتر ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے تجھ کو تیرے معزز رب کے بارے میں، جس نے ہمیں زندگی دی، عقل دی، سب کچھ دیا تو اسی کو نہ جان سکا، جس نے پیدا کیا تجھ کو، پھر برابر کیا تجھ کو، پھر جس صورت میں چاہے جوڑ دیا تجھے۔ اور اگر آج ہم نہیں سیکھیں گے قرآن تو ہمارے بچوں کو ہم کیسے سکھائیں گے؟ ریممبر مدر از دا فرسٹ اسکول فار چلڈرن۔ اور قرآن سیکھنا صرف آدمیوں کا ہی کام نہیں ہے، ہمارے رول ماڈلس ہے امہات المومنین، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا، شی واز دی موسٹ انٹیلیجنٹ وومن، حفصہ رضی اللہ عنہا آلسو، دے بوتھ ویر ایکسپرٹس ان فقہ، صحابہ آ کر ان سے فقہ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تھے۔ وی ہیو ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی۔ آج ہمارا وقت کہاں جا رہا ہے؟ انسٹاگرام، یوٹیوب پر اسکرولنگ شارٹس اینڈ ریلز، سو کالڈ انفلوئنسرز کے پیچھے لوگوں کی زندگی میں جھانک کر دیکھ رہے ہیں، پر جو کتاب ہمارے گھر پر رکھی ہے اسے کھول کر ہم نہیں دیکھ رہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرما رہے ہیں قل، کہہ دیجئے یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے؟ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم رکھتے they are not the same۔ جنت ملنا آسان نہیں ہے، مگر جو قرآن کو اپنی زندگی میں لا لے اس کے لیے یہ آسان ہے۔ اس لیے ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ And I guarantee you that there's nothing more entertaining in life than the joy of learning the Quran. It's a beautiful thing to me at least. اور یہ جو تعلیم القرآن کا کورس ہے اٹس اے لائف چینجنگ کورس، اور یہ ہم لوگ آپ لوگوں کو گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں۔ اینڈ ناؤ آئی ووڈ لائک مائی آنٹ فرحت جاسمین ٹو شیئر ہر تھاٹس with us۔ Jazakallahu khair Seher for sharing the importance of understanding the Quran. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ نے اس انویٹیشن کو قبول کیا۔ میں فرحت جاسمین تعلیم القرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آپ لوگ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، وی آر ورکنگ، وی ڈونٹ ہیو ٹائم، دین لیٹ می ٹیل یو بیونڈ اے کورس اٹس ایکچولی اے ٹرانسفارمیشنل جرنی۔ ٹرسٹ می سسٹرز، ہماری لائفس میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں، شادیاں آئیں، دعوتیں، all the important events were happening. But what we have really learned here is, in this journey is how to stick to Quran through all of it. I too am a working woman. I am a government teacher. I live with my in-laws. I have 3 beautiful children. And honestly speaking, I have a pretty packed schedule. Alhamdulillah, still I am able to find time to learn Quran. And there are Annie, you are not audible, Annie. Yeah. And honestly speaking, I have a pretty packed schedule every day. And Alhamdulillah, still I am able to find time to learn Quran. And there are many like us in DA. اگر میں کر سکتی ہوں تو آپ لوگ بھی ضرور کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ میں سے ینگ گرلز ہیں، it's genuinely an excellent opportunity to start learning the Quran at a young age. Ali رضی اللہ عنہ was just 10 years old when the Quran was revealed. And اور کوئی مڈل ایج اولڈ ایج لیڈیز ہے تو آپ لوگ یہ سوچئے جب قرآن نازل ہوئی تھی many of the صحابہ اکرام were more than 50 or 60 years of age. وہ لوگ اپنے آپ کو سبمٹ کر دیے تھے۔ Then what is stopping us? It's either now or never. We are always trying to be a good wife, a good daughter-in-law, and a good mother. It's time
we think about what we are doing to become a good Muslimah. We are Muslims, but before we are anything else. ہم سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں اور باقی ہر چیز بعد میں ہے. It is mentioned in the Quran in Surah Baqarah, Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اور یہ چیز ہمیں پرائیورٹائز کرنی پڑے گی. اگر ہم سوچیں کہ ہم کالج ختم ہونے کے بعد پڑھیں گے، شادی کے بعد، بچے بڑے ہونے کے بعد ہماری ساری زندگی نکل جائے گی، پر ہمیں وقت نہیں ملے گا. قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں وقت ملے گا نہیں، وقت نکالنا پڑے گا. سنان ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. سو وی کین ناٹ نیگلیکٹ دس. قرآن کا علم حاصل کرنا اینڈ آگے پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی ہو. Now let's hear what Amira has to say. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام امیرہ انصاری ہے. I'm a student of تعلیم القرآن in Darul Arqam. I am a software engineer and I live in Canada. Before I begin, I'd like to quote what Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran in Surah Al-Qamar, ayah number 32. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ I think from this ayat it's pretty clear that قرآن سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. Anyone who is determined can definitely do it. ہم بہت بار واٹس ایپ فارورڈس میں آئی ویڈیوز آیات کو اپنے فائدے کے حساب سے فارورڈ کرتے ہیں بنا یہ جاننے کی کوشش کرے کہ وہ آیت کے پیچھے کا کانٹیکسٹ کیا ہے، کن حالات میں نازل ہوئی، کیوں ہوئی. Absence of this knowledge might result in the verses being misconstrued and taken out of context. It is important for us to understand that Quran is Kalam Allah. It is the revelation, word, speech of Allah, our Creator. It is as though Allah Ta'ala is talking to us, just how namaz is us talking to Allah Ta'ala. قرآن ہمیں زندگی جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے. It is meant to reflect upon and change our ways towards goodness and hidayah. قرآن پر تدبر کرنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے آپ کا ایک بہترین ورژن بننے کی کوشش کرنا ہے. اکثر ہم ہماری پرابلمس لے کر اپنے فرینڈس کے پاس جاتے ہیں، اپنی فیملی یا کزنس کے پاس جاتے ہیں ایڈوائس کے لیے، پر اگر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں، یقین مانیے ہمیں ہمارے ہر سوال کا جواب مل جائے گا قرآن میں. ہماری تمام پرابلمس کے لیے ہمیں کیا اللہ تعالیٰ سے بہترین ایڈوائس دینے والا کوئی مل سکتا ہے؟ بے شک نہیں. قرآن کو ہم جتنا سمجھ کر پڑھیں گے، اپنی لائف سے ریلیٹ کریں گے، ہمارا ایکسپیرینس قرآن کے ساتھ اتنا ہی پرسنلائزڈ ہوگا. دین اینڈ دنیا الگ نہیں ہے. دین پر چلنے سے دنیا کا سفر کامیاب اور پرسکون ہوتا ہے. سورہ الرعد آیہ نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے سکون ملا ہے، سن لو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. الحمدللہ آپ سب یہاں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. This is no coincidence. Allah chose you to be here. Allah is clearly giving us an opportunity to grab hidayah. And I'm hoping all of us will be from the ulul albab, aqal wale log, to not miss this chance. Islam is not just a religion, it's a way of life. And Quran is not just a book, it's a manual that teaches Islam. And Sahar? Jazakallah khair, Amira, for such a refreshing reminder.
And now Farhad Jasmine آپ لوگ کے لیے ایک quick translation کریں گے of Surah Al-Fatiha and you'll get to know کہ کس طرح اس کا format ہے. Can you next slide please? یہ رومن انگلش میں ہے, یہ ہماری بکلیٹ کا فارمیٹ ہے. Over to you. Parvani, can you please unmute? سورہ فاتحہ مکی صورت ہے. فاتحہ اس کا روٹ ورڈ ہے فتح سے ہے, یعنی اوپننگ سے ہے, کیونکہ قرآن کی اوپننگ ہے, اسی سے نماز کی بھی اوپننگ ہوتی ہے. اس کے اور بھی کئی نام آتے ہیں, ام الکتاب, ام القرآن, سبا مثانی, الحمد وغیرہ. لیٹس لک ایٹ دا ٹرانسلیشن ناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس بھی 7 نام اللہ کے جو نہایت مہربان ہے, اور رحیم یعنی بار بار رحم کرنے والا. الحمد للہ رب العالمین. الحمد تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں. رب رب تو رب ہے, پالنے والا ہے. العالمین تمام جہانوں کا. یہ دل کی گہرائی سے فیل کیجئے. الحمد للہ سب سے بہترین دعا ہے, نعمتوں کا شکر ہے. رب رب یعنی ماسٹر, اونر, سردار, ایک اکیلا رب ہے. اللہ تعالیٰ رب کس کے ہیں؟ العالمین تمام جہانوں کے. ایوری تھنگ ایکسپٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. الرحمن الرحیم, جیسا پہلے ہم دیکھے رب میں وارننگ ہے, ماسٹر ہے رب, وارننگ ہے کہ اللہ از ماسٹر, تمہاری پکڑ کرنے والا ہے. لیکن الرحمن میں انکریجمنٹ ہے اللہ کی طرف سے, وہ بہت مہربان ہے. رحیم بار بار رحم کرنے والا ہے. مالکی یوم الدین, مالک یعنی اونر, ماسٹر, یوم دن, الدین قیامت کا دن, بدلے کا دن. اللہ تعالیٰ اونر اور بادشاہ صرف دنیا کے لیے ہی نہیں ہے, بلکہ تمام کریشنز کے بھی ہے بادشاہ, بلکہ قیامت کے دن کے بھی بادشاہ ہیں. ایاک نعبد, صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. عبد یعنی بندہ, غلام بن جانا, ہمبل ہو جانا, اسی میں ہماری عبادت کمپلیٹ ہوتی ہے جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ایاک نستعین, اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. پورا دین ان 2 باتوں میں بیسڈ ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا آپ ہی کی, صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا دکھا ہم کو, صراط سیدھا راستہ, یہ ہدایت کی دعا ہے. صراط المستقیم سیدھا راستہ یعنی دین کا راستہ ہے. صراط الذین, راستہ ان لوگوں کا, انعمت انعام کیا تو نے, علیہم اوپر ان کے, غیر المغضوب علیہم نہیں غضب ہوا اوپر ان کے, ولدالین جو گمراہ ہے, اور نہ جو گمراہ ہے جو بھٹکے ہوئے ہیں. انعام کس پر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ نبیین پر, صدیقین پر, شہداء پر, صالحین پر. اور غضب کس پر ہوا اللہ تعالیٰ کا؟ یہودی اور یہودی پر. اور بھٹکے ہوئے کون ہے؟ عیسائی ہے. Now Amira will give a quick translation of Ayat al-Kursi. Amira. Hello. Yes. Amira. Am I audible? Yes, we can hear you. Okay. تو آیت الکرسی, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف اور صفات کا ذکر ہے. آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے, قرآن کی سب سے عظیم اور افضل آیت ہے. اس میں ہر طرح کے شر سے پناہ ہے. ہر فرض نماز کے بعد, صبح شام, رات کو سوتے وقت, گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے میں فضیلت ہے, اور یہ جنت کی بشارت ہے.
Now, when we look at the translation of Ayatul Kursi, we can divide it into 9 sentences. The first sentence is Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu meaning Allah, वो है. La ilaha yani nahi koi ilah. Illahu meaning magar wahi. Who in Arabic is used to refer to a third person. Al-hayy जो हमेशा जिंदा रहने वाला है. हई वर्ड जो है उर्दू में भी ऐसा वर्ड है हयात. एंड अल-क़य्यूम जो हमेशा कायम रहने वाला है. अल्लाह ताला की अपनी ज़ात तो हमेशा से कायम है और उसकी जो मखलूक है वो भी अल्लाह ताला की वजह से ही मतलब उसी की वजह से कायम है. अल्लाह की ज़ात हमेशा से ज़िंदा है और ज़िंदा रहने वाली है और कायम है और कायम रहने वाली है. जब क़यामत होगी तो हर चीज़ को मौत आएगी. फरिश्ते, इंसान, जिन, कीड़े, जानवर, हर किसी को मौत आएगी. मलिकुल मौत को भी मौत आएगी. हालांकि मौत को भी मौत आएगी. सिर्फ अल्लाह ज़िंदा रहने वाला है और कायम रहने वाला है. Now, the incredible thing to note here is that the first and the last sentence of this ayat have something in common. पहले सेंटेंस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 2 नाम हैं, अल-हय्य, अल-क़य्यूम. एंड लास्ट सेंटेंस में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 2 नाम हैं, अल-अली यानी बहुत बुलंद एंड अल-अज़ीम बहुत अज़मत वाला. सुब्हानअल्लाह. And now coming to the second sentence, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम. ला तअख़ुज़ुहु नहीं पकड़ती उसको. यहाँ रूट वर्ड हमजा ख़ौ ज़ाल है, which means to get hold of something, पकड़ना, etc. इस वर्ड में जो एंड पर हु है, that is attached pronoun for third person. Like I said earlier, हुआ is used to refer to a third person in Arabic. सीना का मतलब ड्राउजीनेस या ऊंग है. वला और ना नौम मतलब स्लीप. अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये हमें नोट करना है कि हम अगर कोई इंसान को देखें, जैसे कोई फॉर एग्जांपल आप कोई वॉचमैन ले लीजिए जो जिसका काम ये होता है कि सारा टाइम उनको सर्वेलेंस करना होता है, बट people they tend to get drowsy and sleepy on their jobs because it's really difficult to stay vigilant all the time. But despite the vast management of the entire universe, Allah subhanahu wa ta'ala neither needs sleep nor does drowsiness overtakes him. He remains watchful always. And if we look at the second last sentence, it says the second last sentence. Yeah. So the second last sentence says वला और नहीं यऊदुहु थकाती उसको हिफ्ज़ुहुमा हिफाजत उन दोनों की. यहाँ वर्ड की आखिरी में हुमा यूज हुआ है. it is used to refer to a third person dual, that meaning two people. 2 लोग के लिए यूज होता है हुमा to refer to 2 things. So altogether it means Allah subhanahu wa ta'ala never feels fatigue. So this has something in common with the second sentence from the beginning, that Allah subhanahu wa ta'ala is never tired and always watchful. Now let us look at the third sentence from the beginning. Lahu uske liye hai, ma meaning जो. ma word जो है इसका मतलब कभी नहीं होता है and कभी इसका मतलब जो होता है, depending on the context of the ayah. फिस समावात मतलब आसमानों में. ये उर्दू वर्ड समा से सिमिलर है, मतलब आसमान. एंड नाउ वमा और जो फिल अर्द जमीन में है. अर्द जमीन को कहते हैं. इस सेंटेंस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ओनरशिप डिक्लेयर हो रही है, दैट एवरीथिंग इन द हेवंस एंड द अर्थ बिलोंग्स टू ओनली हिम. अल्लाह सुब्हानहू व तआला मालिक है, the sole owner of everything and everyone. And now the third last sentence is also correlated to the third sentence from the beginning. Let's see how.
وسیع کرسیہ السماوات والارض، چھائی ہوئی ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ is الملک، the only king of everything and everyone. وسیع جو ورڈ ہے اردو میں بھی یہ ہے، یعنی بڑا، وائڈ اسپریڈ. کرسی اردو لفظ ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ has any physical body and the kursi is his sitting place. Here kursiyu means throne, arsh, sole command, power. تو اٹس لائک اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک اور ملک دونوں ہیں. That means the owner and the king of the worlds. Now coming back to the fourth sentence, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من مطلب کون ہے، الذی وہ جو، یشفع سفارش کرے، عندہ میننگ پاس، ہو مطلب اس کے، الا مگر، ایکسپٹ، الا مینس ایکسپٹ، باذنی ساتھ اس کے اذن کے. با جب دا لیٹر با جب ورڈ کے شروع میں آتا ہے اس کا مطلب وتھ یا ساتھ ہوتا ہے. اذن تو اردو ورڈ بھی ہے میننگ مرضی، اینڈ اینڈ میں جو لیٹر ہا ہے اٹ مینس اس کی، مطلب اٹس یوز ٹو ریفر ٹو اے تھرڈ پرسن اگین. یشفع ورڈ شفا سے ہے وچ بیسکلی مینس ریکمنڈیشن. آپ دیکھیں دنیا میں نا ہمارا کوئی کام اگر نہیں بن رہا ہے تو ہم ریفرلس اینڈ ریکمنڈیشنس یوز کرتے ہیں. سو اینڈ سو از دا باسز نیفیو سو ہی ول گیٹ دا جاب، ایسا. پر یہ چیز قرآن میں بہت بار ریپیٹ ہوئی ہے کہ ججمنٹ ڈے پر کسی کی ریکمنڈیشنس ایکسیپٹ نہیں ہوں گی مگر جس کی ریکمنڈیشن اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کرنا چاہے. کسی کا بیٹا ہونا، باپ ہونا کام نہیں آئے گا، سب اللہ کے اذن سے، اللہ کی ول سے ہوگا. Similarly, fourth last sentence, from the end. So the fourth last sentence is وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. وَلَا اور نہ، يُحِيطُونَ وہ احاطہ کر سکتے. یہ ورڈ احاطہ جو ہے اگین ایک اردو ورڈ بھی ہے، یہ اس کا مطلب ہے گھیرنا. اس ورڈ میں شروع میں جو لیٹر یا ہے اٹ از یوزڈ، اس کا مطلب ہے وہ، اٹس اے پریفکس. بشئی ساتھ کسی چیز کے، شئی کا مطلب چیز ہے، اینڈ من علمی اس کے علم میں سے، من کا مطلب ہے فرام. علم is an Urdu word, we are all familiar with it. And the letter ha جو end میں ہے it is again used to refer to a third person. اس کا مطلب ہے اس کے. الا مگر، بیما شاء ساتھ اس کے جو وہ چاہے. شاء کا مطلب ہے یہ ورڈ دیکھیے ہم انشاءاللہ میں بھی آتا ہے یہ جس کا مطلب ہے if Allah wills، تو ویسا ہے. اینڈ ناؤ تو آل ٹوگیدر اس سینٹینس کا مطلب ہے اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے مگر ساتھ اس کے جو وہ چاہے. No one has the power to acquire some part out of his knowledge without his permission. But how much knowledge someone has gotten, that is a result of Allah subhanahu wa ta'ala's mercy and kindness. سب اللہ کے اذن سے، will سے ہوتا ہے. So now we can see that in both of these sentences اللہ کے اذن اور مرضی کی بات ہو رہی ہے. So there's something in common here again. And now lastly the middle sentence is can you please change the slide? Yes. یعلم وہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے. ایدیہم کا جو روٹ ورڈ ہے وہ یا دال یا سے ہے، مطلب ہاتھ، اس کا مطلب ہاتھ ہے.
بینا مطلب درمیان. So it comes together as جو درمیان ہے ان کے ہاتھوں کے. وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے. خلف مطلب پیچھے. So subhanallah, it is as though Allah is saying He knew what is ahead in this ayah and what was behind in this ayah. Absolutely marvelous, subhanallah. This is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. It's so cohesive. Everything fits together so perfectly, so well. And this is more so a proof that Quran is indeed from Allah subhanahu wa ta'ala only. Nobody can speak like this except for Allah subhanahu wa ta'ala. And Jazakallah for listening to the translation of Ayatul Kursi. And now I'd like Seher to do the translation of Amana Rasulu from Surah Al-Baqarah. Jazakallah khair, Mia, for giving us such a beautiful explanation of the Ayatul Kursi. یہ آیتیں لینے کا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگ ریلیٹ کر کے بتائے آپ لوگوں کے کتنے ورڈس فیملیئر ہے اینڈ وی کین ایزیلی میمورائز دا ٹرانسلیشن. یہ جو ٹرانسلیشن ہم پڑھ رہے ہیں وی نو اٹ بائی ہارٹ الحمد للہ. اینڈ آف کورس ہمیں ریوائز کرتے رہنا ہے ہمیشہ. And now I will quickly do the translation of few ayats from Surah Al-Baqarah. یہ سورہ بقرہ کے لاسٹ 2 آیات ہے. یہ جو آیتیں پڑھتے ہیں شیطان، یہ جو 2 آیتیں پڑھتا ہے شیطان اس کے گھر پہ داخل نہیں ہوتا. اور یہ آیتوں کے بعد آمین کہنا بھی انکریج کیا گیا ہے. اینڈ حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ آخری کے جو 2 آیتیں پڑھ لے رات میں اس کے لیے کافی ہے. تو یہاں پہ دیکھیے آمن الرسول، ایمان لائے رسول. آمن ایمان سے ہے ورڈ. دین بما انزلہ ساتھ اس کے جو کا ما کا مطلب از جو، ساتھ اس کے جو نازل کیا الیہ اس کی طرف یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. من ربہ، دین اگین آپ لوگ کو یہاں پہ جو آخری میں ہر ورڈ کے ہی دکھ رہا اس کی طرف سے. من رب تو ورڈ ہم کو پتا ہے اینڈ من کا مطلب سے. من ربہ اس کے رب کی طرف سے. دین والمؤمنون اور سارے مومن. کلن سب کے سب آمنا ایمان لائے باللہ اللہ پر وملائکتہ. و کا مطلب عربک میں اور ہے، جہاں پر بھی آپ کو وہ دکھیں گا نا وہ اور کے لیے ہے. وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر. وکتبہ یہ کتاب سے ہے، دیکھیے ورڈ کتاب کا پلورل ہے. وکتبہ اور اس کی کتابوں پر. ورسلہ اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق اگین اردو کا ورڈ ہے، دیکھیے فرق. لا نفرق بین احد نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے. من رسلہ اس کے رسولوں میں سے، یعنی کہ ہم سارے رسولوں پر ایمان لاتے. ہم کوئی ایک رسول کو مانتے اور ایک رسول کو ریجیکٹ کرتے ایسا نہیں، ہم پورے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. دین وقالو اگین وا کا مطلب اور ہے. قالو انہوں نے کہا. دین یہاں پر آپ لوگ کو ورڈس کے جو اینڈنگ میں نہ دکھ رہا ہے یہ ہم نے کے لیے ہے. سمعنا بھی ورڈ دیکھیے سماعت سے، جیسا ہم لوگ سماعت قرآن میں جاتے وہاں پہ ہم لوگ قرآن کو سنتے، تو اسی سے یہ ورڈ ہے سمعنا سنا ہم نے. وہ کا مطلب اور. اطاعنا یہ بھی اطاعت سے ورڈ ہے، آخری میں جو نہ ہے وہ ہم نے کے لیے اور اطاعت کی ہم نے. غفرانک یہ ہم بیت الخلاء سے بھی باہر آتے وقت یہ پڑھتے دیکھیے غفرانک تیری بخشش. ربنا دین اگین ہم دعائیں بھی کرتے دیکھیے ربنا آتینا یعنی کہ اے ہمارے رب. یہ جو لاسٹ میں نا ہے دیٹ از فار آور لارڈ. اینڈ اگر وہ رب کے بعد ربنا کے بجائے اگر آپ کو کبھی رب بھی دکھتا ہے دیکھیے تو دیٹ ول بی میرے رب کے لیے، اور جو نا آتا ہے وہ ہمارے رب کے لیے ہے. وہ اور الیک تیری طرف المصیر لوٹنا ہے. لا یکلف نہیں تکلیف دیتا، لا کا مطلب نہیں ہے. لا یکلف اللہ نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالی نفسا کسی نفس کو، سول نفس کا مطلب، الا مگر وسعها اس کی وسعت کے مطابق. لہا اس کے لیے ما جو کسبت اس نے کمایا. عربک میں کسبہ کا مطلب کمانے کا ہے. وعلیہا اور اس کے ذمے ہے مکتسبت جو اس نے کمایا.
ربنا اے ہمارے رب لا تؤاخذنا نہ تم مؤاخذہ کرنا ہمارے، یعنی کہ پکڑ، جیسے آیت الکرسی میں بھی امیرہ نے ایکسپلین کیا تھا اخذہ کا مطلب پکڑنا ہے، تو یہاں پہ ہم دعا کر رہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری پکڑ مت کریے، لا تؤاخذنا، نہ تو مؤاخذہ کرنا ہمارا، نہ تو پکڑنا ہم کو، ان نسینا، جس طرح انشاءاللہ میں اگر اللہ چاہے تو ہے اس کا ٹرانسلیشن، ان کا مطلب اگر ہے، ان نسینا، یہ اگین یہاں پہ جو نا ہے لاسٹ میں، اگر ہم نسینا اگر ہم بھول جائے، یہ بھی ورڈ انسان سے ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ انسان کو forgetful بنا ہے، انسان ہر چیز بھولنے والا ہے، اگر فار ایگزامپل اگر انسان کو کوئی اس کی لائف میں کچھ ٹرامیٹک اگر کچھ فیس گیا اور اگر وہ انسان بھول نہیں سکتا تھا تو وہ انسان کے لیے بہت وہ ہو جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ انسان کو بھولنے والا بنا ہے، تو اسی سے یہ ورڈ ہے نسینا، اگر ہم بھول جائے، او کا مطلب یا ہے یہاں پہ، اخطأنا یا خطا سے یہ ورڈ، یا ہم خطا کرے، اے ہمارے رب نہ تو مواخذہ کرنا ہمارا اگر ہم بھول جائے یا ہم خطا کرے، then again ربنا اے ہمارا رب ولا تحمل، اور نہ تو ڈال، علینا ہم پر، اسرن کوئی بوجھ، کما جیسا کہ حملتہ ڈالا تو نے اس کو، علی الذین ان لوگوں پر، میو قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، یہاں پر حمل بھی ورڈ ہے نا اردو میں ہے، دیکھیے حمل پریگننٹ لیڈیز کو بولتے ہیں حمل سے ہے بول کے، تو یہاں پر حمل کا مطلب کیری کرنا کیا، بیکاز پریگننٹ وومن کیریز اے بیبی، تو یہاں پر بھی کیری، ہم کو اتنا ہمارے پر بوجھ نہ ڈال اللہ تعالیٰ کہ ہم اس کو کیری نہ کر سکے، علی الذین من قبلنا جیسے کہ تو نے ڈالا، قبل جیسا ہم اردو میں بھی ورڈ کرتے ہیں اس سے قبل، جیسا ہم سے پہلے کی لوگوں پر جیسا بوجھ ڈالے آپ ہم پر نہ ڈال، یہاں پہ ہم وہی دعا کر رہے، دین ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا، اگین دس ورڈ از آلسو فرام حمل، نہ تو اٹھوا ہم سے، مالا جو نہیں، طاقت لنا ہمارے لیے بھی، مطلب ہمارے پاس جو طاقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سے وہ نہ اٹھوا، وعفو اور درگزر فرما ہم سے، ہم یہ دعا بھی پڑھتے دیکھیے وعفو عنا، وہ دعا میں بھی ہے کہ درگزر فرما، عنا اگین ہم سے، وغفر لنا اور بخش دے ہمارے لیے، اگین یہاں پر جو نا آ رہا ہے لاسٹ میں ہمارے لیے، ورحمنا اور رحم فرما ہم پر، انت تو مولانا، اگین لاسٹ میں جو نا آ رہا ہمارا مولا ہے، فانصرنا پس مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین اوپر کافر قوم کے، so this was the translation. I just want to mention it to everybody that listening to a few verses right now was so refreshing for us. Imagine doing this every single day where you'll be studying a whole section of verses. You will be looking at every single word, reading it, listening to it, reflecting upon its meaning. Inshallah ta'ala, in this course, we actually go through the word-to-word translation. And I think it's really something you should gift yourself. Study the book of Allah to connect personally with the ayats of Allah. This is an excellent opportunity to learn the Quran from the comfort of your own home. And now Amira will explain to us the format of this course, a little about D also. Thank you. So now, for all the earlier mentioned reasons, we would like to invite you to enroll in the new batch of the course Diploma in Talim al-Quran. You'll be learning the tafsir and translation of the entire Quran. इसमें 6 levels हैं, हर level में 5 juz cover होंगे. वैसे आप कुरान का ट्रांसलेशन कहीं से भी कर सकते हैं, बट हम आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करेंगे दारुल अरकम ऑनलाइन एकेडमी से तालीमुल कुरान करने के लिए. And if you're wondering why Darul Arqam, it is because for the following reasons. First of all, it is a certified diploma course. Every batch of students is divided into subgroups. हर subgroup के लिए एक team leader appointed है. So there is accountability जो आपको ये course seriously pursue करने में help करेगी. Darul Arqam has a very strong and supportive community. जिससे हमारी Islamic spirits are always high. Everyone is pushing each other to do better, helping out each other, having study groups, and etc. Whenever you want to do anything in life,
it is important to surround yourself with people who have similar goals as you. اس سے آپ کی جرنی اور بھی ایزی ہو جاتی ہے. And this course is in Roman English, so for anybody who can't read Urdu like me, this is your best option. یہ کورس ایک بہت ہی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ مینر میں کیوریٹ کیا گیا ہے. DA has an online portal as well, which helps you manage and update all your courses. I'd also like to give a brief introduction of Darul Arqam Online Academy. So Darul Arqam offers courses, Darul Arqam offer courses in 3 domains basically: natural healing, self-development, and Islamic courses. Natural healing includes courses which deal with Islamic medicine, such as hijama, tib nabawi, and sunnah health and diet. Self-development courses offer practical solutions for dealing with society, discovering yourself, embracing Islamic leadership, handling marital issues, adolescence, parenting, and so on. All of these align with the Islamic principles and teachings of Islam. And Islamic courses include courses such as Talim al-Quran, Seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Tajweed al-Quran, and so on. Some of these courses are paid and the rest are free for everyone. And all our socials and further contact info is displayed on the screen right now, so you can see it. Yes, this is the page. And I'd also like to speak a little about our founder. The Darul Arqam is founded by our wonderful president, Ustaza Sara. She's an educationist, a hijama practitioner, life coach, and an entrepreneur. She has been studying, teaching, and doing Islamic research for more than 18 years now. Further details about her qualifications are mentioned on the screen, so you can have a look at that. And now, can you please change the slide? Also, the registration fee for this course is 5,500 Indian rupees. So, for each level. And trust me, ये बहुत ही reasonable amount है. Now, come to think of it, 5,500 is just 450 rupees per month. And we end up spending so much and on so many things like clothes, food, etc. This is rather better investment. And for the surprise announcement, like Seher mentioned earlier at the beginning of the session, the people who are registering after this session, like right now, they will get a self-development course by DA called Choose the Right Path as a bonus. It is a paid course, but it will be free for the people who register after this session, inshallah. And now I'd like to recite the dua to end this discussion, but please stay with us for the Q&A. Inshallah ta'ala, we'll then be answering any questions you have regarding the course. So stay tuned, inshallah. And for now, may Allah subhanahu wa ta'ala make us all companions of the Quran. May Allah open the doors of His special mercy upon all of us. May Allah forgive us, grant us beneficial knowledge that will enable us to become the best slaves. May Allah subhanahu wa ta'ala open our hearts with faith and keep our tongue moist with His remembrance. Ameen ya Rabbal Alameen. Jazakallahu khair everyone for joining us today. We look forward to seeing you in Talim al-Quran course, inshallah ta'ala. Please share this information with your friends and family because Allah ta'ala ka farman hai, Ya ayyuhalladhina amanu انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.